بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آج میں تمہیں نشانی دکھانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے عبرت اور نعمت کا سامان فراہم کرے گی۔ تم فلاں گاؤں جاؤ، وہاں تمہیں 4 اشخاص ملیں گے۔ ان سے گفتگو کرنا، ان سے ان کی حاجت پوچھنا اور ان سے ان کے پیشے اور ان کا کاروبار پوچھنا۔ الغرض فرمان خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں تشریف لے گئے۔ انہیں وہیں وہ 4 افراد دکھائی دیے۔ چنانچہ آپ نے ان سے گفتگو کی تو پہلے شخص نے کہا، میں کاشتکار ہوں، پچھلے سال زراعت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا۔ پھر اس فصل کے لیے میں نے ادھار پر بیج لیا اور فصل کاشت کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ خدا سے سوال کریں کہ وہ بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری فصلیں بہتر ہوں اور ہم خسارہ سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں کوزہ گر کمہار ہوں، میں مٹی کے برتن بناتا ہوں اور دور دراز سے مٹی لاتا ہوں، پھر اسے بھگو کر اس سے گارا بناتا ہوں، بعد میں اس گیلی مٹی سے برتن بنا کر دھوپ میں رکھتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کے بعد انہیں پکا کر فروخت کرتا ہوں۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ بارش نہ برسائے، ورنہ میری ساری محنت خراب ہو جائے گی اور مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں کھیت کا مزدور ہوں، نالیاں بناتا ہوں، اگر آندھی آ جائے تو مجھے نالیاں بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ میرا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ تیز آندھی بھیجے تاکہ میرے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں باغبان ہوں، میرے باغ میں بہت سے پھلدار درخت موجود ہیں، پھل پکنے کے قریب ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہیں آندھی نہ آ جائے۔ اگر آندھی آ گئی تو میرے باغ کے پھلوں کو شدید نقصان ہوگا اور میں خسارے کا شکار ہو جاؤں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں آندھی سے محفوظ رکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور سب کی جداگانہ خواہشات سنی تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، پروردگار، تو ہی کائنات کا مدبر ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے بندوں کی تدبیر کیسے کرنی چاہیے۔